بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام کے فضائل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو ایک صحابی کے 4 سیر بلکہ 2 سیر گندم خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، میرا کوئی صحابی کسی علاقے میں انتقال کر جائے تو وہ روز قیامت اس علاقے والوں کے لیے باعث نور اور رہنما ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہائے افسوس قوم کا نمک جاتا رہا، یعنی صحابہ دنیا سے اٹھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے مجھے چنا اور میرے لیے ساتھی چنے، پھر ان میں سے میرے سسر اور مددگار بنائے، تو جو انہیں برا کہے اس پر اللہ، تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہیں کیا پتا، اللہ نے بدر والی جماعت پر نظر رحمت فرمائی ہے اور فرمایا ہے، جو چاہو کرو تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، آپ کے صحابہ میں افضل کون شمار ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدری صحابہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یوں ہی آسمان میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو بدر میں مسلمانوں کی امداد کو اترے تھے۔ سہل بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ سے اور وہ سہل کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میرے داماد حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور سسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور میرے کسی صحابی کی گستاخی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کا حساب تم سے لے لے، کیونکہ یہ گناہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اے لوگو، مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کیا کرو اور کسی کے مر جانے کے بعد اسے بہتری سے ہی یاد کیا کرو۔ عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ ہم نے 40 بڑے تابعین سے ملاقات کی، جو کئی صحابہ اکرام سے روایت کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے تمام صحابہ سے محبت کی، ان سے پیار کا رشتہ جوڑا اور ان کے لیے استغفار کی، اللہ اسے صحابہ کے ساتھ جنت میں جگہ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کے متعلق اچھی بات کہی وہ منافقت سے بری ہو گیا، اور جس نے ان کے متعلق بری بات کہی وہ میری سنت کا مخالف اور جہنم کا حقدار ہے، اور یہ بہت برا انجام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں بہتر بات کہی وہ مومن ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ سے ممکن ہے کہ لرزش ہو، مگر اللہ اسے معاف کر دے گا، بائیں سبب کہ وہ میری صحبت کی شرط کے ساتھ اس تمام امت سے سبقت حاصل کر چکے ہیں، مگر ان کی لرزش پر کچھ لوگ اپنا عمل کریں گے، اللہ انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں اوندا کر کے پھینکے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے بارے میں میرے بعد ان سے خود غرضی مت کرنا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھے محبوب بنایا، جس نے ان سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغاوت کی، انہیں عزا دینا مجھے عزا دینا ہے اور مجھے عزا دینا اللہ کو
کو ناراض کرنا ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والا ممکن ہے کہ جلد گرفتار عذاب ہو جائے۔ حافظ دمشقی نے اپنے معجم میں اسی روایت کو یوں لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس لیے کہ وہ میرا محبوب ہے، اور جس نے ان سے بغض کیا تو اس وجہ سے وہ میرے نزدیک مردود ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس سے کوڑے لگاؤ۔ ایک اور حدیث میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی نبی کی گستاخی کرنے والے کو قتل کر دو، اور میرے کسی صحابی کو جو گالی دے اسے کوڑے لگاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تقدیر میں لوگ الجھیں تو خاموش رہو، اور جب میرے صحابہ کے بارے میں ایسا کریں تو بھی تم خاموش رہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، اگر تم عبادت کرتے کرتے کمانوں کی طرح کوز پشت ہو جاؤ اور مسلسل روزے رکھتے رکھتے کانوں کی طرح سوکھ جاؤ اور نماز ادا کرنے کے لیے قافلوں سے بچھڑے پھرو، پھر بھی اگر تم میں سے کسی نے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے کسی سے بغض رکھا تو اسے ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، آج رات میں نے جنت میں تمہارے مکانات کا اپنے مکان سے قرب دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے علی، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ جنت میں تمہارا مکان میرے مکان کے سامنے ہو، جیسے دو بھائیوں کے مناظر باہم بالمقابل ہوتے ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہوئے حضرت علی گریاں ہو گئے۔ پھر آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، میں ایک ایسے شخص کا نام اور اس کے والدین کا نام بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت میں آئے گا تو وہاں کا ہر مکان اور پانی کا ہر گھونٹ مرحبا مرحبا پکار اٹھے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایسا شخص ناکام کب ہو سکتا ہے؟ فرمایا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عمر کی طرف التفات فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے ابو حفص، میں نے جنت میں سفید جوہر سے بنا ایک محل دیکھا جس پر سفید موتیوں کا جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ میں نے فرشتے رضوان سے پوچھا، یہ محل کس کے لیے ہے؟ کہنے لگا، ایک قریشی جوان کے لیے۔ میں نے سمجھا کہ شاید میرا ہے۔ وہ خود ہی بول اٹھا، یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر میں نے اس کے اندر جانا چاہا تو مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ عمر فاروق سن کر بہت عقیدہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو اپنا وزیر، عمر کو اپنا مشیر، عثمان کو سہارا اور تجھے اپنا مددگار بناؤں۔ تو تم چار ہوئے جن کے متعلق اللہ نے ام الکتاب لوح قدرت میں لکھ دیا ہے کہ انہیں دوست رکھے گا جو تو مومن، اور ان سے حسد رکھے گا جو تو صرف منافق۔ تم ہی میرے جانشین، میری ذمہ داریوں کو اٹھانے والے اور امت کے آگے میری صداقت کی دلیل ہو، لہٰذا یہ رشتہ توڑ نہ دینا، سیدھے راستے سے دائیں بائیں ہٹ نہ جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان چار آدمیوں سے محبت صرف اور صرف مومن کے دل میں ہی یکجا ہو سکتی ہے، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ابو بکر، عمر اور علی کی محبت ایسے ہی فرض قرار دی ہے جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج فرض ہے۔ جو ان کی عظمت کا منکر ہے، اللہ نہ اس کی نماز قبول کرے گا اور نہ زکوٰۃ نہ حج۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور عثمان اور علی ایک مٹی سے اٹھائے گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جبریل نے مجھے بتلایا کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسد میں روح ڈالی تو مجھے حکم ہوا کہ ایک جنتی سیب کا رس لا کر جناب آدم علیہ السلام کے گلے میں ٹپکا دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے
بننے والے پہلے نطفے سے آپ کا جوہر بنا، جبکہ دوسرے سے ابو بکر کا، تیسرے سے عمر کا، چوتھے سے عثمان کا اور پانچویں سے علی رضی اللہ تعالی عنہم کا جوہر بنا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہیں جنہیں اتنا اعزاز بخشا گیا؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد میں سے 5 وجود ہیں جنہیں میں نے تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے عرض کیا اے پروردگار ان 5 بزرگ ہستیوں کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر کے دروازے سے نکلے اور کیفیت یہ تھی کہ دائیں ہاتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اور بایاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے دامن پکڑ رکھا تھا اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آگے آگے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم 5 یوں ہی جنت میں داخل ہوں گے، جو ہم میں فرق کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کے 4 کونے ہیں، پہلا کونا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا فاروق، تیسرا عثمان غنی اور چوتھا کونا حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو جو شخص ابو بکر صدیق سے محبت اور عمر سے عداوت رکھے اسے ابو بکر حوض کوثر سے نہیں پلائیں گے، اور جو حضرت علی سے محبت اور عثمان غنی سے دشمنی رکھے اسے علی حوض کوثر سے پانی نہیں پلائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت عرش کے نیچے ایک منادی ندا کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہاں ہیں؟ تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضوان اللہ اجمعین کو پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے گا آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے جسے چاہیں داخل کریں تو اللہ کے علم سے جسے چاہیں واپس کر دیں۔ عمر فاروق سے کہا جائے گا آپ ترازو پر کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی رحمت سے جس کے نیک اعمال چاہیں بڑھائیں اور اللہ کے علم سے جس کے چاہیں گھٹائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 خلعتیں پہنائی جائیں گی، اللہ فرمائے گا اے عثمان انہیں پہن لیجئے، جب سے میں نے زمین اور آسمان بنائے ہیں تب سے آپ کے لیے یہ خلعتیں بنا دی تھیں۔ اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جنت کے ایک درخت جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے اگایا ہے سے بنایا ہوا ایک آسا دیا جائے گا کہ اس سے برے لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لو الحمد کیا ہے؟ فرمایا اس کے 3 حصے ہیں، پہلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ لکھا ہے، دوسرے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر ہے، اور تیسرے پر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ سبت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سورہ العصر کی تلاوت کی، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، اس سورہ کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا والعصر، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے دن کی، آخری ساعت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سخت نقصان میں ہے۔ یہ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا، الا الذین آمنوا، سوا ایمان والوں کے، یہ ابو بکر صدیق ہیں، وعاملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرنے والوں کے، یہ عمر فاروق ہیں، وتواصوا بالحق، جو سچی بات کی تلقین کرتے ہیں، یہ عثمان غنی ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی وصیت کرتے ہیں، یہ علی المرتضیٰ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مشاہدہ ربوبیت سے بھرا تھا اور آپ اللہ کے سوا سب کچھ غیر موجود پاتے تھے، اس لیے آپ پر ہر وقت یہ کہتے رہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ۔ عمر فاروق کی نگاہ میں ما سوا اللہ سب کچھ حقیر و صغیر تھا، اس لیے آپ کا تکیہ کلام تھا اللہ اکبر۔ عثمان غنی اللہ کے سوا ہر ایک شے کو ناپائیدار اور فانی سمجھتے تھے اور تمام صفات کا جامع صرف اللہ ہی کو جانتے تھے، اس لیے اکثر کہا کرتے تھے سبحان اللہ۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ جہاں اللہ ہی سے ہے اور
اللہ ہی کے ارادے کے ساتھ قائم ہے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ الحمدللہ سے رطب اللسان رہا کرتے تھے۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کوئک سننا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔